محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے خاتم النبیین بنایا، تمام انبیاء کی بھی امامت اور سرداری عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حد درجہ کمالات عطا فرمائے، حد درجہ عظمتیں اور شان رفعتیں عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دین اسلام کی تبلیغ کی، دین اسلام کی اشاعت کی، اور اپنے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہر طرح کی اچھائی سے، ہر طرح کے اچھے اعمال سے ان کو سجا دیا، سنوار دیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تکمیل کے لیے اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل اسلام کو اعمال کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی بار بار تلقین فرمائی، اور اخلاق سوز افعال اور اعمال سے اجتناب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اسلام میں اخلاق حسنہ کو سر فہرست رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ای الایمان افضل، اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ ایمان کون سا ہے؟ ای الایمان افضل، کہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے عمدہ ایمان کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق حسن، فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق حسنہ جو ہیں وہ عطا کر دیا جائے، یعنی جس کے اندر اخلاق حسنہ ہو وہ ایمان والا، اس کا ایمان جو ہے وہ عمدہ ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔
اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ بات مختصر کرتے، لیکن اس مختصر بات کے اندر علم و حکمت کے سمندر اور علم و حکمت کے موتی جو ہے وہ پروئے ہوئے تھے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال تھا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مجھے تمام انبیاء سے افضل بنایا، تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء و مرسلین کی سرداری عطا فرمائی، تمام انبیاء و مرسلین کی امامت عطا فرمائی۔ فرمایا بڑے کمالات ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن فرمایا کچھ خاص چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، مجھے عطا فرمائی، اور عزوں کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بستن، 6 چیزیں، فضلت علی الانبیاء بستن، 6 چیزیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مجھے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا سب سے پہلی جو چیز اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ ہے جوامع الکلم کا مجھے ملکہ عطا فرمایا، یعنی میری بات کے اندر الفاظ مختصر ہوتے ہیں، اور مختصر الفاظ کے اندر، مختصر لفظوں کے اندر بات کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے، بڑی طوالت ہوتی ہے، بڑی جو ہے وہ تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے۔ مختصر بات کر کے زیادہ چیز کو سمجھانا، جس طرح کہتے ہیں وہ کوزے میں دریا بند کرنے والی بات، کہ مختصر بات، مختصر الفاظ، لیکن اس کے اندر علم و حکمت کے موتی، علم و حکمت کے سمندر جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگر کسی دشمن سے سامنا ہوتا، یا کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا، تو اس پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رعب طاری ہوتا۔ پہلے نمبر پر فرمایا جوامع الکلم عطا فرمائے، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور میرے لیے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ مال غنیمت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہے، کہ جہاں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی دشمن کے ساتھ، تو جو سامان دشمن چھوڑ کے چلا جاتا اس پر جو ہے وہ تصرف کا اختیار امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آقا دو جہاں کو دیا گیا۔ فرمایا یہ مال غنیمت یہ میرے اوپر حلال کیا گیا، اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، فرمایا کہ ساری زمین اللہ نے میرے لیے مسجد قرار دے دی، پاک قرار دے دیا۔ پہلے جو قومیں تھی، پہلے جو امتیں تھی، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو وہ اپنی مخصوص عبادت گاہ کے اندر جا کر ہی عبادت کر سکتے تھے۔ جو ان کا عبادت خانہ ہوتا، جو عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہوتی، تو پہلی امتوں کے لیے، پہلی قوموں کے لیے حکم یہ تھا کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا وہ اس مقام پر پہنچتے، اپنی اس عبادت گاہ کے اندر پہنچتے اور وہاں جا کر عبادت کرتے۔ لیکن آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ بھی کرم فرمایا، دیگر انبیاء پر مجھے اس کے اندر بھی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاک کر دی اور ساری زمین کو مسجد قرار دے دیا۔ میری امت کا کوئی فرد کسی جگہ پر ہو، کسی مقام پر ہو، کسی شہر کے اندر ہو، سفر کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو،
تو جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے، اگر مسجد کے اندر نہیں پہنچ سکتا تو جہاں پر بھی وہ نماز ادا کرے گا اللہ اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ اور زمین کو پاک کر دیا، کتنا پاک کر دیا کہ یہ زمین صرف پاک ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کو پاک کرنے والی بھی بنا دیا۔ بندہ بیمار ہے اور پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی اس کو میسر نہیں ہے، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہاتھ مارے اور ہاتھ مار کر تیمم کر لے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے جسم کو پاک کر دے گا۔ وضو کی بجائے تیمم کرے، حتیٰ کہ غسل تک اس پر فرض ہو چکا ہے، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو غسل کے لیے بھی تیمم کر لے گا تو وہ مٹی کے ذریعے کیا گیا تیمم جو ہے وہ اس کے جسم کو پاک کر دے گا۔ تو فرمایا یہ بھی مجھے فضیلت عطا فرما دی، اور فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور فرمایا باقی انبیاء کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے اور کسی خاص وقت کے لیے نبی بن کے دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر مبعوث کی۔ اور آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور فرمایا اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم فرما دیا۔ سلسلہ نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور تاجدار ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے اللہ نے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا یہ 6 چیزیں جن کے ذریعے باقی انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، ایک جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، دوسرا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، تیسرا میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، اور چوتھے نمبر پر ساری زمین کو پاک اور مسجد قرار دے دیا گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5ویں نمبر پر مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، ساری مخلوقات کے لیے، اور 6 نمبر پر فرمایا اللہ نے ختم نبوت کا تاج مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ باقی انبیاء کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا نہیں ہوئی، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عظمتیں اور یہ شانیں عطا فرمائی جن کے ذریعے اللہ نے محبوب کو دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پہلی چیز اس کے اندر، جو پہلی حدیث مبارکہ کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ جوامع الکلم، مختصر بات اور اس کے مطالب وسیع۔ تو اسی کے اندر یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا خلق حسن، فرمایا وہ ایمان جس کے ساتھ اخلاق جو ہے وہ اخلاق حسنہ جس کے اندر شامل ہو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ حالانکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پھیلانے کے لیے آئے، رب کی توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قیامت تک رہنے والے دین اسلام کو دے کر بھیجا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دین اسلام کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، حالانکہ آپ اسلام کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے آئے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری حج فرماتے تو کیا فرماتے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو جو ہے وہ کیا تھا؟ دین اسلام کو پھیلانا۔
لیکن آقا دو جہاں سے نشد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں یا دین کی تکمیل کے لیے آیا، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر اخلاق کو ایک بنیادی اہمیت حامل ہے، بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اخلاق کریمانہ کی تکمیل کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا وصف اور بعثت کا مقصد قرار دیا۔ اور اخلاق حسنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ ہر عبادت میں اخلاق حسنہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگر اخلاق حسنہ ان کے اندر شامل نہیں ہوگے تو کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہر عبادت کا مقصد اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے اخلاق حسنہ کی تکمیل رکھا۔ نماز کو دیکھیں، یہ عبادت ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، مومنوں پر مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ تو اس نماز کے لیے جو حکم اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز تو عبادت ہے، لیکن اس کے اندر مقصد کیا پوشیدہ ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے بچنا۔ تو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا نام ہی تو اخلاق حسنہ ہے، یعنی اچھی اخلاق، اچھی عادات ہو، اچھے خصائل ہو، اس کے اندر کوئی بری عادت نہ ہو، کوئی بری خصلت نہ ہو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاد فرمایا جس نے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھ کے اس کی نماز نے اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکا، یعنی نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برائی سے نہیں روکا، تو آقا نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز نے اس کو برائی سے نہیں روکا، جس کی نماز نے اس کو بے حیائی سے نہیں روکا، جس کی نماز نے اس کو منکرات سے نہیں روکا، جس کی نماز نے اس کو برے افعال و اعمال سے نہیں روکا، پڑھی نماز کی چوری تو فلا صلاۃ لہ، پڑھی نماز جا کر کی دکان پہ دھوکہ دہی، پڑھی نماز جا کر کی ملاوٹ، پڑھی نماز اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ ہو گئے، تو فرمایا جس کی نماز نے من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، تو عبادت یہ نماز ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے؟ بندے کو یہ بھی اخلاق حسنہ سکھاتی ہے۔ بندے کو کیا سکھاتی ہے؟ اخلاق حسنہ۔ روزہ ہے، پھر اس کے بعد روزے کے اندر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا روزہ ہو تو روزے کے اندر وہ نہ کوئی گناہ کرے، نہ زبان سے کچھ غلط بولے، نہ جھگڑا کرے۔ روزہ دار کے یہ حکم ہے کہ نہ زبان سے گالی نکالے، نہ زبان سے کچھ غلط بولے، نہ کوئی گناہ کا کام کرے روزے کے اندر، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑا بھی کرتا ہے تو اس کو کیا کہے؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو نماز کے اندر بھی اس نے اخلاق حسنہ سکھائے، روزے نے بھی اخلاق حسنہ سکھائے، اور پھر آگے حج حج کو دیکھیں، اللہ رب العالمین قبل حاکمین فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا کہ یہ حج جو معلوم دنوں کے اندر، معلوم مہینوں کے اندر کیا جاتا ہے، تو جو حج ادا کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ گالی دے، نہ کوئی گناہ کا کوئی کام کرے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے۔ اب حج کے آپ دیکھیں لاکھوں لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر حجاج کرام ہوتے ہیں، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر، مینا کے اندر، طواف کے اندر اور رمی کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کا کندھا لگ رہا ہے، کسی کا گھٹنا لگ رہا ہے، کسی کا کوئی دھکا لگ رہا ہے،
سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہاں پر؟ نہ کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی کو گالی گلوچ ہے، نہ دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال ہے۔ تو حج بھی کیا سکھا رہا ہے؟ وہ بھی اخلاق حسنہ سکھا رہا ہے۔ تو یہ اعمال، یہ افعال، یہ عبادات، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم عبادات بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، سارے اعمال کر لیں، اس کے باوجود اگر ہم گناہ سے، برائی سے، بے حیائی سے، گالم گلوچ سے، ان چیزوں سے نہیں بچتے تو پھر ان چیزوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تبھی فائدہ دے گی جب ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے۔ نماز پڑھ کر ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، نماز پڑھ کر ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں، نماز پڑھ کر ہم کوئی چوری نہ کریں، نماز پڑھ کر ہم جو ہے وہ ملاوٹ نہ کریں، نماز پڑھ کر ہم 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کر کے نہ بیچیں۔ جب یہ نماز پڑھیں گے تو پھر یہ نماز ہوگی جب ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اے اما جان فرمائیے مصطفیٰ کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا ان کے اخلاق قرآن تھے، یعنی جو قرآن کے اندر ہے ہر بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر مبنی تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے قبل میں فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا محبوب اگر آپ کو ہم اخلاق عطا نہ فرماتے، اگر آپ کے اندر اخلاق نہ ہوتے، آپ ترش روح ہوتے، سخت گفتگو کرنے والے ہوتے، تو کیا ہوتا؟ یہ جو غلاموں کی بھیڑ آپ کے ارد گرد لگی ہوئی ہے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب یہ تیرے قریب نہ آتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نے دنیا کو محبوب کا دیوانہ بنایا، محبوب کے اخلاق نے دنیا کو دین اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے نہ جھگڑا کیا ہے، نہ کبھی سے بدلہ لیا ہے۔ ہاں اسلام کے معاملے میں جہاں بات آتی وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر جب بات آتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں فتح مکہ کے اوپر دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے والے ہیں۔ جب فتح مکہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جھنڈا دیا، علمبردار بنایا۔ مکہ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ، جوش ہے، فتح کا جوش ہے، پھر جہاں مکہ کے اندر جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، ایک فاتح کی حیثیت سے مسلمان وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابہ داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت سعد بن عبادہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا سفیان، ابو سفیان آج بدلے لینے کا دن ہے، کیونکہ حضرت ابو سفیان نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا، بعد میں اسلام قبول کر لیا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ تو جو اسلام قبول کر لے، صحابیت کا درجہ حاصل کر لے، اس کے پچھلے اعمال کو، پچھلے گناہوں کو، پچھلی غلطیوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں تھا کیا ہوا، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اے ابو سفیان آج بدلے لینے کا دن ہے، آج کعبہ کا سین ہمارے اوپر حلال ہو جائے گا، یعنی ہم سین کعبہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، آپ نے جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ سے لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا، اور آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بدلے لینے کا دن نہیں ہے، آج تو میری رحمت کے ظہور کا دن ہے اور آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو تسلط حاصل ہونے کے باوجود، فتح حاصل ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے کر گئے، تو اس وقت خانہ کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ،
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे खाना काबा की चाबी तलब की कि मुझे खाना काबा के अंदर दाखिल होना है अल्लाह की बात और बंदगी के लिए, तो उसने खाना काबा की चाबी ना दी। आका दो जहां से फरमाया है उस्मान बिन तलहा, वो वक्त कैसा होगा जब ये चाबी मेरे हाथ के अंदर होगी और मैं जिसको चाहूंगा इसे दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा कहने लगे कि उस वक्त तक मैं मार तो नहीं गया होगा, यानी तकब्बर के अल्फाज बोले कि ये कैसे मुमकिन है। अब जब फतह मक्का होती है तो वही उस्मान बिन तलहा जो है वो घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। जब बुलाया गया तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान बिन तलहा काबा की चाबी दे। जब चाबी ले ली, अब उस्मान बिन तलहा सर झुकाए खड़े हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान बिन तलहा, मैंने कहा था ना एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ के अंदर होगी और मैं जिसे चाहूंगा दूंगा। अब आम कोई इंसान होता, दुनियादार को फातेह होता तो उसको सजा भी देता और चाबी फिर अपनी मर्जी के बंदे को देता, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने आला अखलाक के मालिक है, कितने अखलाक के हसना के कमाल के ऊपर है। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया उस्मान बिन तलहा, मैं ये चाबी वापस तुझे ही देता हूं और तुझे ऐसी चाबी देता हूं, ये कुछ साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, कयामत तक चाबी ये तेरी नस्लों के अंदर रहेगी। तो उन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, गुलाम हो गए। तो ये अखलाक है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन के महबूब ने अपनी उम्मत को अपने अमल के जरिए सिखाए। अगर अखलाक अच्छे नहीं, बंदा जितने भी अच्छे आमाल करने वाला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका मुस्नद अहमद के अंदर हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक औरत है, बड़ी नमाज पढ़ती है, बड़ा सदका और खैरात करती है, रोजेदार है, रोजा रखती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को तंग करती है, यानी उसके अखलाक अच्छे नहीं है। इबादत तो करती है, नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, सदका खैरात भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसकी अखलाक इतने अच्छे नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों को तंग करती है। आका तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया हिया फिन्नार, फरमाया वो दोज़ख के अंदर जाएगी। यानी अखलाक अच्छे होने चाहिए, आमाल तब कबूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत वाले दिन मजलिस के एतबार से तुम में से सबसे ज्यादा मेरे करीब और मेरा महबूब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अखलाक अच्छे होंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, बंदा जब शीशा देखे ना, आईना देखे, उस वक्त दुआ क्या तालीम इरशाद फरमाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, उस वक्त ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन, जिस तरह तूने मुझे सोहनी सूरत अता फरमाई है, ऐसे मेरे अखलाक को भी खूबसूरत कर दे। तो अखलाक हसना हर अमल के अंदर, हर इबादत के अंदर, मामूलात के अंदर, लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हर हत्ता के दुश्मन के साथ भी आला अखलाक का मुजाहरा करना, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फरमाया कि बंदा हुस्न अखलाक का हामिल हो और सिर्फ फराइज अदा करने वाला हो, तो फरमाया वो हुस्न अखलाक की वजह से जो है वो फरमाया साइमुन नहार और कायमुल लैल, यानी दिन को रोजा रखने वाला और सारी सारी रात इबादत करने वाले के बराबर दर्जा हासिल कर लेता है, जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकुमुल हाकिमीन हमें अपने अखलाक संवारने की, अखलाक को बेहतर करने की, और लोगों के साथ मामलात और दीगर जितने भी मामलात हैं, दीनी दुनियावी और रिश्तेदारी के, मुआशरती मुआशी, उनके अंदर हमें अखलाक हसना अपनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।